راگا بری طرح پھنس چکا تھا۔ آرمی کو ان کے ایک آدمی پر شبہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے راگا اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور باقی سب کو مار کر راگا کو اپنی قید میں لے لیا۔ اب تو راگا کو قید میں گئے تقریباً 3 مہینے ہونے کو تھے، لیکن وہ اسے چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ راگا کو بہت ہائی سیکیورٹی والی فوجی جیل میں رکھا گیا تھا، جہاں سے کسی کو چھڑانا لگ بھگ ناممکن ہی تھا۔ ویرا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے راگا ان کی قید میں ہے اور ہم بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کال کے لہجے میں بے چینی تھی، جس پر ویرا نے اسے ذرا سختی سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ویرا کے سوال پر کال دانت کچکچا کر رہ گیا۔ پرواہ ہوتی تو کیا یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے، کچھ کر کے اسے بچا نہ لیتے؟ کال نے ذرا غصے سے کہا تو ویرا کے ماتھے پر بل آئے۔ آئندہ کبھی بھی مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ویرا نے وارننگ دے کر باقی آدمیوں کو دیکھا۔ راگا کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں حملہ کر کے اسے بچانے کی کوشش حماقت سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی، اور اس سے ہم خود بھی پھنس جائیں گے۔ ویرا کی بات پر سب نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو ہم کیا کریں ویرا؟ راگا ہمارا سردار ہے، ویسے بھی وہ ہمارے سب راز جانتا ہے، اسے یوں چھوڑ نہیں سکتے ہم۔ ویرا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے فوج کے پاس اسے چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے۔ ویرا کی بات پر کال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دور اندیشی سے کام لو کال، اگر ہم کسی طرح فوج کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ خود راگا کو ہمارے پاس چھوڑ جائیں، اس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کال نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن ایسا کیا ہوگا ویرا؟ ایک آدمی کے سوال پر ویرا نے کچھ کاغذات نکال کر میز پر بچھائے، جو کہ کسی جگہ کا نقشہ تھے۔ راگا کو راولپنڈی کی جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں بہت خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ویرا کی بات پر سب نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہم اس جیل کو توڑ نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسا ہے جس سے ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ ویرا نے ایک اور نقشہ نکال کر میز پر بچھایا۔ راولپنڈی کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے، جہاں کافی امیروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس یونیورسٹی میں گھس کر بچوں کو یرغمال بنا لیں اور اس کے بدلے راگا کی رہائی کا سودا کریں تو فوج کے پاس ہماری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ ویرا کی بات پر کال کے ماتھے پر شکن آئی۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، بلکہ بہت خطرناک ہے۔ خطرہ مول لینا پڑے گا، لیکن یہ پھر بھی آسان کام نہیں، کیونکہ یہ فوج نہیں سوچ رہی ہوگی کہ ہم یہاں حملہ کریں گے، بلکہ انہوں نے اپنی ساری توجہ راگا کی جانب کی ہوگی تاکہ کوئی اسے چھڑا نہ لے۔ کال نے اثبات میں سر ہلایا۔ لیکن ہم یہ کریں گے کیسے؟ یونیورسٹی پر قبضہ کرنا آسان کام نہیں۔ جانتا ہوں، ویرا نے سنجیدگی سے کہا اور نقشے میں ایک مقام پر انگلی رکھی۔ یونیورسٹی شہر سے ہٹ کر سنسان جگہ پر ہے۔ ہمیں ایک سرنگ بنانی ہوگی جو یونیورسٹی میں جا کر کھلے، اور اندر سے حملہ کر کے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ باقی آدمیوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ لیکن ہمارے سرنگ کھودنے پر کسی کو شک ہو گیا تو؟ ایک آدمی کے سوال پر ویرا نے اس کی جانب دیکھا۔ اسی بات کا تم لوگ خیال رکھو گے؟ کھدائی والے بن کر اس جگہ پر کام کرو گے تاکہ سب کو یہ لگے کہ تم لوگ جگہ کو صاف کر کے رہنے کے قابل بنا رہے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا تو ویرا نے واپس اس نقشے کی جانب دیکھا۔ ہم راگا کو چھڑا کر رہیں گے دیکھنا۔ وہ فوجی خود راگا کو ہم تک پہنچائیں گے، اور ایک بار جب وہ راگا کو وہاں لے آئیں تو اندر آئے فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں چکما دے کر وہاں سے اسی سرنگ کے راستے نکل جانا۔ سب نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، اس کام کی تیاریوں میں لگ جاؤ، کیونکہ اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہے۔ اتنا کہہ کر ویرا وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت وہ اکیلے رہنا چاہتا تھا، اس سب کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ راگا کے بغیر ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اپنے آدمیوں کے لیے وہ ایک نیا سردار تھا، لیکن ویرا کے لیے راگا کا آزاد ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ ویسے بھی راگا ان کا ہر راز جانتا تھا۔ آخر کب تک وہ اپنا منہ بند رکھ پاتا؟ ویرا گاؤں سے دور ایک سنسان جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سردی اب زوروں پر تھی، جس کی وجہ سے وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ آج اپنا ایک ساتھی کھونے پر
اسے پھر سے وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کا خون سے لت پت وجود، اپنی بہن کا کٹا گلا اور اس کا تڑپتا جسم، اپنے ماں باپ کی لاشیں، وہ سب پرانی یادیں اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ ویرا اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اس سردی کا اندازہ ہی نہیں ہوا جس میں اتنی دیر سے وہ بس ایک جیکٹ اور چادر میں کے سہارے بیٹھا رہا۔ رات ہونے پر وہ اپنے کرب کی دنیا سے باہر نکلا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا، لیکن اتنی دیر سردی میں بیٹھنے کا اثر برا ہوا تھا۔ گھر آ کر بستر پر لیٹتے ہی اس کا جسم بخار میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن ویرا اپنی ہر تکلیف کو نظر انداز کرتا۔ آنکھیں موند کر بخار کی مدہوشی آج اسے سکون کی نیند تو دے رہی تھی جو اسے 21 سالوں سے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مرجان پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ویرا گھر آتے ہی کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور یہ بات مرجان کو پریشان کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ویرا کو مرجان کا اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں تھا۔ لیکن یہ بات مرجان اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو حد سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، ایسے کھانا کھائے بغیر تو نہیں سوتا، وہ آج کیا ہو گیا؟ مرجان نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے خود کلامی کی، ایک بار جا کر دیکھوں کیا؟ لیکن اگر ان کو غصہ آ گیا تو؟ ہاں تو بول دوں گی آپ کو کھانے کا پوچھنا تھا۔ مرجان اپنے سوالوں کا خود ہی جواب دے رہی تھی۔ پھر جب اسے سکون نہ آیا تو دبے پاؤں چلتی ویرا کے کمرے میں آ گئی۔ ویرا اس وقت خود پر کمبل اوڑھے سکون سے سو رہا تھا، لیکن نیند میں بھی اس کا جسم سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ مرجان نے گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا اور تو گھبراہٹ پریشانی میں بدل گئی۔ اس کا ماتھا بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ آپ کو اتنا زیادہ بخار ہوا ہے باچا؟ میں جا کے لالا کو بتاتا ہے، وہ طبیب لے کر آئے گا۔ مرجان یہ بات کہہ کر وہاں سے جانے لگی، لیکن ویرا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ کہیں مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ ویرا کے حکم پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن وہ اس کا حکم مانتی اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ویرا نے اپنا سر اس کے گود میں رکھا تو مرجان حیرت سے بت بنی اسے دیکھنے لگی، جو اپنا چہرہ اس کے پہلو میں چھپا کر اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ باچا سر دباؤ، میرا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ویرا کی اس فرمائش پر مرجان نے فوراً اپنے نازک ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ آپ کو بہت زیادہ بخار ہے، مجھے لالا کو بلانے دیں، مرجان نے پریشانی سے کہا، لیکن ویرا نے نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی اسے گرفت سے آزاد کیا۔ مرجان بے بسی سے اس کا سر دبانے لگی اور ان نرم ہاتھوں کے لمس کا سکون محسوس کرتے بے چین ویرا کی روح تک سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ سکون جو بچپن سے وہ کھو چکا تھا۔ میں تنہا ہوں دلے جانا، بہت تنہا، یہ تنہائی یہ درد مجھے ختم کر دے گا، ویرا خواب کسی کیفیت میں آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا اور مرجان اپنا سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ دیکھنا، ایک دن اس کرب سے مر جاؤں گا میں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ویرا کی بات پر مرجان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ باچا، بلکہ تمہیں تو اب مجھ سے نفرت ہو جانی چاہیے، اتنا برا ہوں میں؟ تمہارا خیال نہیں رکھتا، بس تم پر غصہ کرتا ہوں، میں تو قابل نفرت ہوں نا، تم تو نفرت کرو مجھ سے دلے جانا۔ دو آنسو مرجان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ویرا کے گال پر گرے۔ مجھ سے محبت مت کرو دلے جانا، یہ ویرا اس قابل نہیں، بس سمجھ جاؤ اس بات کو۔ ویرا مدہوشی میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور سکون کی نیند سو گیا، جبکہ مرجان ابھی بھی اس کا سر دباتی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے آدھا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ باقی آدھا اس نے مرجان کے پہلو میں چھپا رکھا تھا۔ نہیں کر سکتی میں آپ سے نفرت باچا، چاہے تو آپ اس سے بھی زیادہ بے رخی دکھا لو، چاہے تو میرا جان لے لو، لیکن نہیں کر پائے گا آپ سے نفرت، یہ میرے بس میں نہیں۔ مرجان نے اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے سرگوشی کی، بالکل جیسے آپ سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مرجان نے انگلی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا اور مسکرا دی۔ وہ سکون کی نیند میں کس قدر حسین لگ رہا تھا، یہ کوئی مرجان سے پوچھتا۔ گندمی رنگت پر کندھوں تک آتے بال اور لمبی داڑھی، اس سب پر وہ تیکھے نقوش اور ستواں ناک اسے کس قدر دلکش بناتے تھے۔ جب وہ جاگ رہا ہوتا تو اس کی غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھنا کتنا مشکل کام ہوتا، لیکن ابھی تو مرجان پورے حق سے اسے نہار رہی تھی۔ زما باچا، مرجان نے بہت حق سے کہا، ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، لیکن آج پہلی بار ویرا نے اسے اپنے اتنے قریب آنے کی اجازت دی تھی۔ اس کی داڑھی سے ہوتے ہوئے مرجان نے مسکرا کر اس کی مونچھوں کو چھوا، جن کی میٹھی چبھن سے اس کی انگلیاں سنسنائی تھیں۔
مرجان کے سرکتے ہاتھ اس کے انابی لبوں کو چھوا تو مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ اس نے ویرا کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے خود سے دور جاتا دیکھ ویرا کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اس نے مرجان کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اسے بستر پر لٹا کر اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس اچانک ملی قربت پر مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اچھا کہا تھا نا دور مت جاؤ، پاس رہو میرے ورنہ جان لے لوں گا۔ ویرا نے اس کے گود میں چہرہ چھپا کر سرگوشی کی تو مرجان اس کی باہوں میں بت بن گئی۔ اس کو قریب محسوس کرتے ویرا نے سکون کا سانس لیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا، جبکہ مرجان کتنی ہی دیر اس کی باہوں میں جاگتے ہوئے اس کے بال سہلا کر اسے سکون دیتی رہی۔ وہ اس کی محبت تھا اور مرجان اس کے سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، خود کو قربان بھی کر سکتی تھی، تو یہ سب کیا تھا؟ صبح کی روشنی پر مرجان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے شاید اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی اور ابھی وہ وہاں تنہا تھی۔ گزری رات یاد کر کے مرجان کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی۔ کل اس کی سنسان زندگی میں ایک بہار آئی تھی، ایک امید آئی تھی کہ اس کے شوہر کا دل مکمل طور پر مردہ نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں بھی مرجان کے لیے احساسات تھے، مگر وہ انہیں مرجان سے چھپا رہا تھا۔ دل جانا۔ ویرا کے الفاظ یاد کر کے مرجان کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی اور وہ بستر سے اٹھی۔ فریش ہونے کے بعد اسے ویرا کا خیال آیا جو شاید گھر سے جا چکا تھا۔ بچہ کی تو طبیعت تو خراب تھی اور وہ کھانا بھی نہیں کھا کر گیا۔ مرجان نے پریشانی سے سوچا، پھر اس کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنانے کا ارادہ کرتی باورچی خانے میں گھس گئی۔ ویرا کے لیے دلیا بنا کر اس نے ایک باؤل میں ڈالا اور چادر لے کر اپنے گھر کی جانب چل دی۔ اس کا ارادہ تھا وہ یہ کھانا دلاور کو دے گی تاکہ وہ ویرا کو دے آئے۔ مرجان نے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ گل نے کھولا اور گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ باجی آپ آئی ہو؟ گل نے سکھ کا سانس لے کر کہا اور اس کے اندر آنے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے تم گل؟ مرجان نے اپنی بہن کا گال نرمی سے چھو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مجھے لگا کوئی اور ہے۔ تم بتاؤ کوئی کام تھا؟ گل نے اپنی پریشانی پس پشت ڈال کر پوچھا۔ ہاں وہ دلاور لالا کہاں ہے؟ لالا تو سو رہے ہیں، موسم بدلا ہے نا تو صبح سے ان کا طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم بتاؤ کوئی کام تھا کیا؟ گل کی بات پر مرجان نے پریشانی سے اپنے ہاتھ میں موجود ڈبے کو دیکھا۔ کچھ نہیں، تم انہیں تنگ نہ کرو، چھوٹا سا کام ہے، میں دیکھ لوں گی۔ اتنا کہہ کر مرجان نے اپنی چادر درست کی اور واپس باہر کی جانب چل دی۔ اماں کو سلام کہنا، اتنا کہہ کر مرجان گھر سے باہر نکل آئی اور پریشانی سے وادی کی ایک جانب دیکھا جہاں ان کے قبیلے کے مردوں کا ڈیرا تھا۔ عورتوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے مرجان نے دلاور کو بھیجنے کا سوچا تھا۔ مرجان نے سوچا گھر واپس چلی جائے، لیکن پھر اپنے شوہر کے بھوکے ہونے کا خیال آیا تو ہمت کرتی اس ڈیرے کی جانب چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وہاں دیکھ کر وہ ویرا غصہ کرے گا، لیکن اس کی صحت کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ مرجان آہستہ آہستہ چلتی ڈیرے کے پاس پہنچی تو اسے دور ہی سے ویرا نظر آیا جو باقی آدمیوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ مرجان نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن تبھی ایک آدمی ویرا کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ ویرا نے اس آدمی کو حکم دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا اور ویرا باقی آدمیوں کو بعد میں بات کرنے کا کہہ کر اس آدمی کے پیچھے چلا گیا۔ مرجان اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ قبیلے کی آبادی سے دور ایک سنسان جگہ پر جا رہے تھے جو گھنے درختوں سے بھری تھی اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ویرا وہاں پہنچ کر چند آدمیوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو مرجان جو اس کے پیچھے آ رہی تھی ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ ہمارے قبیلے کی حدود میں گھس آیا ہے ویرا، اور پھر ہمارے ہتھیار دیکھ کر ڈر کر بھاگ گیا۔ ہمارے آدمی نے اس کا پیچھا کیا تو پولیس اسٹیشن کے باہر ملائی انہیں۔ کال جو وہاں پہلے سے موجود تھا، اس نے ایک آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ ویرا کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا رو رہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو… ویرا اس آدمی کے پاس گیا اور اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا۔ کیا بتانے والا تھا تو پولیس والوں کو کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں اس قبیلے میں دہشت گرد بستے ہیں؟ ویرا کی بات پر اس آدمی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اس آدمی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں رہے گا تو۔ اتنا کہہ کر ویرا نے کال کے ہاتھ سے بندوق پکڑی
اور اسے آدمی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ گولی کی ایک آواز سنسان جگہ پر گونجی اور وہ آدمی بے جان ہو کر زمین پر گرا۔ سر سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مرجان کے ہاتھ سے کھانے کا ڈبہ چھوٹ کر زمین پر گرا اور اس کی آہٹ پر سب آدمیوں نے پلٹ کر مرجان کو دیکھا، جو بے یقینی سے ویرا کو دیکھ رہی تھی۔ مرجان کو وہاں دیکھ کر ویرا کے ماتھے پر شکن آئی اور وہ غصے سے اس کے پاس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ویرا نے گھبرا کر پوچھا، لیکن مرجان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جواب دینے کی حالت میں ہی کہاں تھی۔ رنگ خوف سے زرد پڑ گیا تھا جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھی۔ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے ساتھ لے گیا۔ گھر واپس آ کر اس نے مرجان کو جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ جانتی ہو نا وہاں آنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ پھر کیوں آئی تم وہاں؟ ویرا نے پوچھا، لیکن مرجان بس سانس روکے پرخوف نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا جو روپ آج اس نے دیکھا تھا وہ مرجان کو آدھا ختم کر کیا تھا۔ اگر آج کے بعد تم اس طرف آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ ویرا اسے دھمکی دیتا وہاں سے جانے لگا۔ کیا ہو آپ؟ مرجان کی آواز پر ویرا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ نے اسے مار دیا۔ کیوں؟ مرجان نے روتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نازک وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ کیونکہ یہی میری پہچان ہے۔ مبارک ہو مرجان، تمہارا شوہر ایک درندہ ہے، ایک دہشت گرد۔ مرجان نے بے یقینی سے ویرا کو دیکھا جو کتنی بے شرمی سے اس بات کا اعتراف کر رہا تھا۔ شاید اب تمہارے دماغ سے محبت کا بھوت اتر جائے گا، شاید اب مجھ سے نفرت کرنا آسان ہو جائے گا۔ مرجان اس کی بات پر سسک کر رونے لگی تھی۔ اگر اب بھی محبت باقی ہے تو تمہیں بتا دوں میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں، تمہاری بھی۔ اتنا کہہ کر ویرا وہاں سے چلا گیا اور مرجان اپنے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر سسک کر رونے لگی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اتنا خوفناک موڑ لے گی۔ ویرا رات بھر گھر واپس نہیں آیا تھا اور مرجان پوری رات اپنے کمرے میں بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ دیے روتی رہی تھی۔ اس کی محبت چیخ چیخ کر اسے کہہ رہی تھی کیا وہ اسی قابل تھی کہ مرجان اسے ایک درندہ پر لٹاتی رہے، اپنے جذبات اس سے باندھ کر رکھے جس نے اس کے لیے کسی کی جان لینے کا گناہ کرنا صرف ایک مذاق تھا۔ ویرا کا وہ روپ اسے اندر تک توڑ چکا تھا۔ صبح ہونے پر اسے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، لیکن مرجان اٹھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے اپنی جگہ بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دیر دروازے سے بجانے کے بعد خاموشی چھا گئی، لیکن پھر دروازہ کھلا اور مرجان کی ماں الماس اور کل گھر میں داخل ہوئے۔ الماس نے جب اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تو پریشان ہو کر اس کے پاس آئیں۔ مرجان کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ الماس بے چینی سے پوچھا تو مرجان نے ایک نگاہ ان پر ڈالی، ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ الماس نے پریشانی سے گل کو دیکھا جو خود خبرائی سے مرجان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مرجان، بتا مجھے، میرا دل بند ہو جائے گا، الماس نے بے چینی سے پوچھا تو مرجان نے ان کے سینے سے چہرہ نکالا اور بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں، وہ باچا۔ اتنا کہہ کر مرجان نے گل کو دیکھا جو پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ گل تو گھر جا، دلاور کے پاس میں آ جاؤں گی۔ الماس کے حکم پر گل نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ لیکن اماں، میں اکیلی، کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہا ہے کر اور گھر جا۔ گل وہاں سے تنہا جانا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی الماس نے مرجان کو دیکھا اور بتا مجھے مرجان کیا ہوا؟ الماس کے پوچھنے پر مرجان نے ان کی جانب دیکھا اور انہیں ہر بات بتا دی، لیکن ساری بات جان کر بھی الماس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اماں، تم چپ کیوں ہو؟ باچا نے کسی کی جان لے لی اور تم چپ ہو؟ الماس نے اس بات پر مردہ آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیونکہ چپ رہنا ہی ہمارا مقدر ہے مرجان، چپ رہنا ہی ہماری بھلائی ہے۔ مرجان نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ صرف تمہارا
تمہارا شوہر ہی نہیں مرجان، اس قبیلے کا ہر مرد ایک درندہ ہے، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے۔ الماس کے لہجے میں موجود بے بسی پر مرجان سسک سسک کر رونے لگی۔ لیکن مرجان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اماں، وہ شخص جسے میں نے اتنا چاہا، جسے دل میں اتنا اونچا مقام دیا، وہ اس قدر گرا ہوا نکلا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مرجان نے گھٹنوں میں چہرہ دے کر روتے ہوئے کہا، اسے اتنا گرا ہوا بنانے والا بھی تمہارا باپ ہی تھا مرجان؟ الماس کی بات پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ عبداللہ تو یہاں ایک 11 سال کا بچہ آیا تھا، ایسا بچہ جس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، اور تمہارے بابا نے اس کے غم کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے جیسا درندہ بنا دیا، اس کے دل و دماغ میں سے صحیح اور غلط کی پہچان مٹا دی۔ مرجان بس حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا تھا اماں؟ مرجان کے سوال پر الماس نے گہرا سانس لیا اور اسے ہر بات بتا دی۔ کیسے کچھ لوگوں نے عبداللہ کے گھر میں گھس کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں باپ بہن بھائی کو مار ڈالا، کیسے اس کا گلا کاٹ دیا، اور کیسے وہ موت سے بچ کر یہاں آ گیا۔ سب سچ جان کر مرجان کو لگنے لگا تھا کہ اس کا دل کرب سے پھٹ جائے گا۔ اتنا ظلم سہنے کے بعد وہ زندہ کیسے تھا؟ مرجان یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ درندہ بنا مرجان تو صرف تمہارے باپ کی وجہ سے، جس نے اس کے معصوم ذہن میں زہر گھولا۔ اگر کسی کا قصور ہے تو صرف ایسے لوگوں کا جو معصوم دلوں میں نفرت ڈال کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اور جانتی ہو افسوس کی بات کیا ہے؟ مرجان نے سوالیہ نظروں سے الماس کو دیکھا۔ سب جان کر بھی ہمیں ایسے دکھاوا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ان درندوں کے درمیان ہمیں عام زندگی کا دکھاوا کرنا پڑتا ہے، اور چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ الماس نے اپنا ہاتھ مرجان کے کندھے پر رکھا، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ الماس نے مرجان کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ رات تک مرجان اسی جگہ بیٹھی اپنی ماں کی بتائی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آخر کار رات کو ویرا کے گھر آنے کی آہٹ پر مرجان خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور ویرا کو دیکھا تھا، جس نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر سے وہی منظر مرجان کی آنکھوں کے سامنے دوڑ گیا، جس میں ویرا نے انتہائی بے دردی سے اس آدمی کو مارا تھا۔ سب جان کر ایسے دکھاوا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم کچھ جانتے نہیں۔ ان درندوں کے درمیان ہمیں عام زندگی کا دکھاوا کرنا پڑتا ہے، اور چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اپنی ماں کی باتیں یاد کر کے مرجان نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی ماں کا لایا کھانا گرم کر کے ویرا کو کھانا دینے چلی گئی۔ اب وہ اس زندگی، اس رشتے اور اس محبت کو بس ایک سمجھوتا سمجھ کر گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، بالکل جیسا اس کی ماں نے کیا تھا۔